محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورۃ النور کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قصہ افک سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا. احکام افک کا الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی پاک بیوی پہ تہمت زنا لگائے تو اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے. اسی ضمن میں اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ بیان فرمایا جس میں بہت بڑے مواعظ ہیں، نصائح ہیں، عبر ہیں اور مسلمان خواتین کے لیے بہت بڑا درس عبرت ہے کہ اگر کسی عورت پہ ناحق تہمت لگے تو وہ گھبرائے نہیں. حضور کی بیویوں سے بڑی شان کس کی ہو سکتی ہے؟ جو امہات المؤمنین ہیں، اگر ان پہ بھی تہمت لگ سکتی ہے تو پھر میری اور آپ کی بیٹی کا کیا مقام ہے؟ اور اس میں ان کے لیے درس ہے کہ اگر ایسے واقعات ہو جائیں تو پھر آدمی اپنے اللہ سے لو لگائے، کیونکہ تمام مصائب و مشکلات کے حل کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اسی میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان بظاہر کبھی ایک چیز کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے، لیکن اس برائی کے اندر ایک خیر مستور ہوتی ہے، ایک بھلائی چھپی ہوتی ہے جس پہ انسان کی نظر نہیں ہوتی. بظاہر تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھے برا کہتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک خیر ہے. سب سے بڑی خیر تو یہ ہے کہ انسان جب کسی پر ناحق تہمت لگاتا ہے، تہمت لگانے والے کے لیے دنیا و آخرت میں سزا ہے اور بے گناہ کے لیے دنیا و آخرت میں اجر ہے. تو اس لیے اللہ نے ان احکام افک کے بعد سیدہ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے قرآن میں، اور تقریباً 2 رکوع تک سیدہ عائشہ کا قصہ. اور اس واقعے کے اسباب جو ہیں جو صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں بھی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی صحیح روایات میں واقعہ یہ بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ تشریف لے گئے جس کا نام غزوہ بنی المصطلق بھی ہے اور غزوہ مریسی بھی ہے، یعنی نام 2 ہیں، واقعہ ایک ہے. رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار سے مقابلے کے لیے لشکر صحابہ کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے تو وہ غزوات کہلاتے ہیں.
اگر آپ خود تشریف نہ لے جائیں، کسی کو امیر لشکر بنا کے کافروں کے مقابلے کے لیے جہاد کے لیے بھیجیں تو وہ سرایہ کہلاتے ہیں۔ تو جہاں ذکر سریے کا ہوگا مانا حضور نے حکم تو دیا لیکن خود تشریف نہیں لے گئے، اور جہاں ذکر غزوات کا ہوگا تو مانا آپ بھی تشریف لے گئے۔ تو یہ غزوہ ایسا غزوہ ہے کہ جس میں حضور بھی تشریف لے گئے، اور یہ میرے محبوب کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ نے غزوے پہ جانا ہوتا تو بیویوں کے نام پہ قرعہ ڈالا جاتا، ورنہ تو ہر بیوی چاہتی ہے کہ حضور کے ساتھ سفر میں رہے۔ تو جب قرعہ اندازی ہوتی، جس بیوی کا نام قرعے میں نکل آتا وہ بیوی سفر میں ہمرکاب ہوتی۔ تو غزوہ بنی المصطلق میں قرعہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکلا، اور اسی میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے درمیان اس قسم کے یعنی ہر بات کا، سفر کا، وقت کا عدل کرنے کے پابند نہیں تھے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی، لیکن یہ حضور کا کمال عدل تھا کہ اجازت کے باوجود بھی حضور انصاف فرماتے تھے کہ اگر کسی بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے تو اتنی دیر دوسری بیوی کے گھر میں بھی تشریف لے جاتے۔ اگر سفر کا موقع ہوتا تو کبھی ایسا سفر بھی ہوا ہے جیسے سفر حجۃ الوداع ہے، آپ کا آخری حج ہے، اس میں تو آپ ساری بیویوں کو ساتھ لے آئے۔ تو جب ساری بیویاں ساتھ ہوں تو پھر قرعہ اندازی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن غزوات کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی فرماتے، یہ رحمت دو عالم کی شان عدل تھی، ورنہ اللہ کی طرف سے آپ پابند نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ جس کو چاہیں ساتھ رکھیں، آپ جہاں چاہیں رات دن گزاریں، لیکن حضور نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا، اور بلکہ اللہ کے آگے حضور ہمیشہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم انی اعدل فیما املک، کہ یا اللہ جو چیز میرے بس میں ہے اس میں تو میں عدل کرتا ہوں، اور جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اس میں میں عدل نہیں کر سکتا۔ کیا مانا؟ یعنی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر کسی بیوی کے ساتھ آدمی کا رجحان قلبی زیادہ ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اسی لیے بعض اوقات دشمنان اسلام، منکرین قرآن و سنت جو ہیں وہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن آگے قرآن پابندی لگاتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم ڈرتے ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو بس ایک بیوی کافی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَن تُسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، قرآن کہتا ہے تم ہرگز برابری نہیں کر سکتے چاہے جتنا چاہو، عدل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے دشمن بہانہ بناتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے عدل کر سکو تو 4 شادیاں کر لو، عدل نہ کر سکو تو پھر ایک، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے تم عدل کر ہی نہیں سکتے، تو جب عدل کر ہی نہیں سکتے تو مانا 4 کی اجازت تو ختم ہو گئی نا۔ 4 کی اجازت تو تب تھی کہ جب تم عدل کر سکو، اور قرآن فرماتا ہے کہ تم جتنا چاہو جتنی کوشش کرو ولو حرصتم، لیکن تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ دونوں آیتیں آپس میں متعارض ہیں،
کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو. جب نہیں کر سکتے ہو تو پھر تو ایک بیوی ہوگی نا. تو پھر 4 بیویوں کی اجازت کا کیا معنی؟ تو اس طرح مستشرقین اور اعداء اسلام اعداء دین اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے جہاں عدل کا حکم دیا ہے اس عدل سے مراد کیا ہے کہ دونوں بیویوں کو برابر کا کپڑا دو، برابر کی رہائش دو، برابر کا خرچہ دو. اگر اس کو 1000 دیتے ہو اس کو بھی 1000، اس کے لیے جو کپڑا لائے ہو اس کے لیے بھی کپڑا لاؤ. اس کے پاس جتنا وقت گزارتے ہو اس کے پاس بھی اتنا وقت گزارو. اگر ایک دن رات ایک بیوی کے پاس ہے تو ایک دن رات دوسری بیوی کے پاس ہو. یہ عدل ہے. اور جو قرآن کہتا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے وہ مانا دل کا معاملہ کہ دلوں کے معاملے میں تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تم چاہے کتنا زور لگا لو لیکن اللہ کی مرضی ہے. کسی عورت کے ساتھ دل زیادہ مائل ہوتا ہے، کسی بیوی کے ساتھ باوجود اس کے کہ وہ شریف ہے، اچھی ہے، فرما بردار ہے، لیکن دل نہیں مانتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. میلان قلب جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. مقلب القلوب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جدھر دل کو زیادہ پھیر دیں. تو اس لیے حضور پاک نے اپنی اس دعا میں اس مسئلے کو حل فرما دیا کہ اللہم انی اعدل فیما املک، کہ یا اللہ میں عدل کرتا ہوں اپنی بیویوں میں جس کا میرے ہاتھ میں اختیار ہے. وکیف اعدل فیما لا املک، اور اس میں کیسے انصاف کروں جس کا میں مالک ہی نہیں. دل تو تیرے ہاتھ ہے. تو اگر دل کا رجحان کسی بیوی سے زیادہ ہے تو یہ قیامت میں قابل مواخذہ بات ہی نہیں، کیونکہ یہ انسان کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں. تم عدل کرنے کے پابند ہو جو تمہارے دائرہ اختیار میں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ تو دولت سے اور زیورات سے اور پیسے سے کھیلتی ہے اور دوسری بیچاری پڑی ہوئی ہے. ایک بیوی کے پاس 2-2 3-3 مہینے رہ رہے ہو اور دوسری بیوی کے پاس مہینے میں کبھی ایک دن بھی جاتے ہو تو لڑکے آ جاتے ہیں. تو یہ ناانصافی. اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس بندے کی 2 بیویاں ہوں یا 4 ہوں یا 3 ہوں اور وہ عدل نہ کرے تو قیامت والے دن اللہ اس کو اس طرح اٹھائیں گے جیسے فالج والے کا ایک حصہ مارا ہوتا ہے کہ ایک حصہ تو کام کر رہا ہے لیکن ایک حصہ نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ ٹانگیں کام کرتی ہیں. تو وہ میدان حشر میں اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے فالج زدہ ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی بیویوں سے بھی عدل کیا. اور یہ بات بھی یاد رکھو جو بندہ گھر میں عدل نہ کر سکے وہ باہر کیا عدل کرے گا. جو اپنی بیویوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے بیٹے بیٹیوں میں انصاف نہ کر سکے تو وہ غیروں کے ساتھ کیسے انصاف کر سکتا. تو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں نے قرآن دادی فرمائی تو سیدہ عائشہ کا قرآن نکلا. اس دور میں عورتوں کے لیے اونٹوں پر ایک بنایا جاتا تھا جس کو عربی میں ہودج کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو کجاوے ہوتے ہیں نا، کچھ ہوتے ادھر بیٹھ جاتے ادھر. یہ ہودج ہوتا ہے ایسے جیسے چھوٹی سی کوٹھڑی بنی ہوئی. اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے اندر عورتیں بیٹھ 1 ہو یا 2 ہوں بیٹھ جاتی. تو طریقہ کار یہ تھا کہ حضور رحمت دو جہاں سفر میں آپ صبح کی نماز پڑھ کے فوراً سفر جاری ہو جاتا تو وہ ہودج جو ہیں وہ رکھ دیے جاتے اونٹوں کے قریب اور خواتین آ کے ان کے اندر بیٹھ جاتی اور صحابہ پھر اس کو پکڑ کے اٹھا کے اس کے اونٹ کے اوپر رکھ کے اس کو باندھ دیتے اور اونٹ چل پڑتے. اسی طرح واپسی کے سفر میں محبوب دو جہاں رحمت دو عالم
جب تشریف لا رہے تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ صبح کو حسب عادت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ضروریات کی قضا کے لیے حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کے لیے قافلے سے دور چلی گئی. عورتیں یہی کرتی تھی کیونکہ راستے میں تو صحرا ہے، کوئی منازل تو ہوتی نہیں تھی، نہ قہوہ خانے ہوتے تھے نہ حمام ہوتے تھے. تو اس کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ مرد وہ طرف اختیار نہیں کرتے تھے جو طرف عورتیں اختیار کریں، لیکن اپنے قافلے سے دور چلے جاتے کہ کسی کو نظر نہ آئے. تو بی بی صاحبہ تشریف لے گئی اور دور چلی گئی. جب فارغ ہوئی اتفاق سے گلے میں ہاتھ تھا وہ ٹوٹ گیا. تو ہار بھی عام ہار تھا اس دور میں جو عام ہار ہوتے ہیں. تو بی بی صاحبہ اس کو چننے کے لیے اور اس کو جمع کرنے میں ایسی مصروف ہو گئی کہ دل میں یہ خیال بھی نہ رہا کہ قافلے کے جانے کا وقت ہے. اور قافلے کا جب وقت آیا تو صحابہ نے حسب عادت آپ کے حوض مبارک کو اٹھایا اور اونٹ میں رکھا، باندھ دیا اور حضور نے قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا. قافلہ چل پڑا. اب بی بی صاحبہ جب وہاں پہنچی تو دیکھا قافلہ تو نکل گیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئی، لیکن پھر آپ نے بڑے عقل سے اور فہم سے کام لیا کہ اگر میں قافلے کے پیچھے بھاگوں تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اونٹوں کی رفتار کا مقابلہ ایک نوجوان بچی کر سکے، اور اگر میں پھر بھٹک گئی تو پھر میرے تلاش کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو بی بی صاحبہ نے یہی مناسب سمجھا کہ اسی قافلے والی جگہ پہ بیٹھ جاؤں، کیونکہ قافلہ جہاں رات قیام کرتا تھا نا تو وہاں کسی نے کھانا بنایا، کسی نے پانی گرم کیا، کہیں آگ جلائی، کہیں روٹی پکائی، کسی نے کچھ کیا تو وہ نشان بن جاتے تھے نا جگہوں کے، تو وہ جگہ معروف ہو جاتی. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں اسی جگہ بیٹھ گئی کہ چلو اگر راستے میں بھی حضور خبر گیری تو فرماتے رہتے تھے، کبھی کبھی اپنی سواری قریب کر کے بیویوں سے پوچھ لیتے تھے. اگر اتفاقاً حضور نے نہ بھی پوچھا تو منزل پہ تو جا کے پوچھیں گے نا. تو لازمی بات ہے کہ کسی کو پیچھے دوڑائیں گے تو وہ اس منزل پہ تو آ سکتے ہیں. اور اگر میں ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی اور میں بھٹک گئی تو یہ تو صحرا ہے، اور صحرا میں بھٹکنے والے کے لیے تو ماں سوائے موت کے کوئی حل ہی نہیں. ایک صحابی تھے میرے محبوب کے، حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. حضور پاک نے حضرت صفوان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم ہمیشہ قافلے سے 2-4 گھنٹے پیچھے رہا کرو، اور تم قافلے جانے کے بعد قافلے والی جگہ پہ آ کے دیکھا کرو کوئی ساتھی چیز تو نہیں بھول گیا، کسی کا سامان تو نہیں رہ گیا. تو اس سامان کو لے کر پھر تم قافلے کے ساتھ مل جایا کرو. پھر قافلہ چل پڑے گا تم رہ جاؤ، پھر قافلے کے بعد تم وہ جگہ ڈھونڈو. تو حضرت صفوان فقیری صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، بیٹھ گئی، لیکن ٹھنڈا وقت تھا اور صحرا کی صبح بڑی جہاں فضا ہوتی ہے، تو ٹھنڈی ہوا نے ایسا غلبہ کیا کہ میں اپنا دوپٹہ لے کے سو. حضرت صفوان ابن معطل السلمی جب تشریف لائے، وہ ڈھونڈتے 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 جب دور سے نظر پڑی کہ یہ تو کوئی آدمی رہ گیا. جب قریب آئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ وہ بی بی عائشہ ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو آیت حجاب کے نازل ہونے سے، پردے کے حکم سے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا.
تو سب سے پہلا لفظ جو حضرت صفوان کی زبان سے نکلا وہ لفظ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اتنی بڑی مصیبت کہ حضور کی بیوی رہ گئی، اور قافلے والوں کا کمال ہے کہ انہوں نے خیال بھی نہیں کیا۔ تو جب میں نے انا للہ پڑھا تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں میری آنکھ بھی کھل گئی، میں نے جلدی سے اپنی چادر کو درست کر کے بیٹھ گئی، اور حضرت صفوان نے میرے قریب آ کے اونٹ بٹھا دیا اور خود دور ہٹ گئے۔ بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی، تو میں فوراً اونٹ پہ بیٹھی، انہوں نے بہار پکڑی اور آگے آگے چل پڑے۔ تو بہرحال کافی تاخیر ہو گئی۔ جب منزل مقصود پہ قافلہ پہنچا، ہودج اتارا گیا، اندر سے بی بی عائشہ نہ نکلی، حضور پاک کو خبر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کمال ہے بھئی آپ لوگوں نے خیال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے دیکھ سکتے تھے ہودج کو ہٹا کے کہ بی بی اندر ہے کہ نہیں ہے، تو پردہ ہے۔ اور پھر بی بی عائشہ کی عمر کیا تھی؟ 10-12 سال، 13 سال، 14 سال کی عمر تھی، اور بالکل خفیف تھی، جو 2 کھجوریں کھا کے گزارا کرتی ہو، وہ کتنی موٹی ہوگی بیچاری، اس کا وزن ہی کتنا ہوگا۔ تو حضور ہمیں تو احساس نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا قافلے میں سے کچھ آدمی تیار کرو جو واپس پہنچے اپنے پڑاؤ پر۔ تو اسی اثناء میں قافلے والے ابھی یہ تیاری کر رہے تھے، اور حضرت صفوان کی سواری دور سے نظر آئی۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ بی بی پہنچ گئی، کہ حضرت صفوان جو ہے نا وہ پیچھے چلتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور ان کی اونٹ پہ کوئی سوار ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں آ گئی اور میں اپنے خیمے میں چلی گئی۔ اسی دوران میں چونکہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، دشمن اسلام، دشمن دین، دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھا، اس کو موقع مل گیا۔ اس نے کہا جناب یہ کوئی بات ہے ایک نوجوان لڑکی ہو اور ایک نوجوان آدمی ہو کیسے پاک رہ سکتے؟ اور پھر یہ تو آمدن بھی پیچھے رہ گئی ہے، یہ کوئی بات ہے کہ بی بی بھول گئی کہ سفر کا وقت ہے اور وہ لیٹ کیوں ہو گئی؟ تو سب سے پہلے اس تہمت کے گھڑنے والا جو ہے وہ منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، کیونکہ سرکار دو عالم کی بیویوں پر یا صحابہ پر یا اہل بیت اور عطرت رسول پر تہمت لگانے والا یا کافر ہو سکتا ہے یا منافق ہو سکتا ہے، مسلمان کبھی نہیں کر سکتا۔ ایمان والے کے دل میں تو خیال ہی نہیں آ سکتا کہ کوئی حلالی بیٹا اپنی ماں پہ تہمت لگائے، اور کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنی عصمت نبی پہ اعتراض کرے گا۔ لیکن کافر اور دشمن موقع کی انتظار میں ہوتے ہیں، تو عبداللہ ابن ابی نے اس بات کو کافی پھیلا دیا، اور لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی، اور بدقسمتی سے کچھ مسلمان بھی اس واقعے کی لپیٹ میں آ گئے، کیونکہ جب بات چلتی ہے تو کبھی پھر اپنے بھی بیچارے بھٹک جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں سے اس قصے کی لپیٹ میں آنے والے 3 افراد ہیں جن کا ذکر صحیحین میں موجود ہے، صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ ایک عورت ہے اور 2 مرد ہیں۔ بی بی کا نام بی بی حمنہ ہے، اور مردوں میں سے حضرت حسان ہے اور حضرت مصطح۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، حضرت مصطح بدری، حضرت حسان جو ہے وہ شاعر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ساری زندگی حضور کی نعت خوانی کی، عاشق محمد مصطفیٰ۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے وہ بھی بیچارے شریک ہو بیٹھے، نے کہا ہاں بات تو بنتی ہے، آخر عورت پیچھے نوجوان کیوں رہ گئی؟ جب آدمی پر شک کا سایہ ڈال دیا جائے تو پھر شک جو ہے وہ عفریت بن جاتا ہے۔
جب آدمی کسی کے دل میں ایک دفعہ شبہ ڈال دے نا جی، بس پھر وہ شبہ بنتے بنتے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں قافلہ مدینہ منورہ خیریت سے پہنچ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہیں یا میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ فرماتی ہے مجھے تو علم ہی کوئی نہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حضور پاک کا لطف و کرم اور مہربانی جو میرے ساتھ ہوتی تھی وہ کم ہو، اتنا مجھے محسوس ہوا کہ حضور کی محبت میں، آپ کے لطف و کرم میں، آپ کے نظر التفات میں کمی آ گئی۔ نہ تو حضور مجھ سے زیادہ بات فرماتے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ توجہ فرماتے، بس آئے رسمن پوچھا کیا حال ہے، خیریت ہے، چلے گئے۔ تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں نے سمجھا شاید کسی بیوی نے ناراض کیا ہو، ناراضگی ہے تو دور ہو جائے گی، لیکن مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرے خلاف تو اتنا بڑا طوفان اٹھ چکا ہے۔ اچھا، حضور نے بھی کبھی واضح نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ البتہ ایک دفعہ حضور باغ میں جب آپ کی پریشانی حد سے زیادہ ہو گئی، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ بات کیا ہے، آخر حضور مجھ سے بات کیوں نہیں فرماتے؟ تو فرماتی ہیں کہ ایک رات کی بات ہے کہ میں حضرت مصطح کی والدہ کے ساتھ اپنے قضائے حوائج کے لیے ہم مدینہ شریف سے کافی دور، رات کو عورتیں ہم نکل جاتی تھی باہر، دور جا کے اپنی فراغت کر لیتی۔ فرماتی ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ جا رہی تھی، ہم گئے، اپنے فراغت حاصل کی، واپس آ رہے تھے تو بھی حضرت مصطح کی والدہ کی جو چادر تھی نا لمبی، وہ پاؤں میں الجھ گئی، پاؤں میں الجھ گئی تو بی بی گر گئی۔ جب بی بی گری اور میں نے پکڑنے کی کوشش کی اٹھانے کے لیے، تو ان کے منہ سے نکلا کہ تائسا مصطح، بی بی کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ تائسا مصطح، میرا بیٹا مصطح خدا کرے برباد ہو جائے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں حیران ہو گئی، یہ ماں ہو کے کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا یا ام مصطح ماذا تقولی، کیا کہہ رہی ہو مصطح کے بارے میں؟ اما تعلمین انہ بدری، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ حضور کا بدر کا صحابی ہے؟ اور بدری صحابہ کے لیے تو حضور کو اللہ نے فرما دیا تھا کہ ان کو مبارک دے دو، اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، ان کے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ تو جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہو تم بد دعا کر رہی ہو ماں ہو کر؟ تو بی بی مصطح کی والدہ نے کہا عائشہ اما تسمعین، تمہیں پتہ نہیں؟ کس بات کا؟ اس نے کہا میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے تمہارے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کمال کی بات کرتی ہو، مجھے کیا پتا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے کہا چلو گھر چلو۔ جب گھر میں آئے تو مصطح کی ماں نے مجھے بتلایا کہ جب آپ سفر میں تھی، پیچھے رہ گئی، اس طرح دشمنوں نے ہوائی اڑا دی، تو میرا بیٹا بھی ان کا شریک ہے، وہ بھی تم پر تہمت لگاتا ہے، تو ایسے بیٹے کو میں بد دعا نہ کروں تو کیا کروں، جو حضور کی بیوی کا بھی خیال نہ کرے، جو امہات المومنین کا بھی خیال نہ کرے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اب میری قوت جو تھی نا کھڑی کھڑی جواب دے گئی، میں پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکی، میں گر گئی۔ اور پھر میں نے جو ہی رونا شروع کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ کو اس بات کا پتہ چلا
تو پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بڑا عظیم کلمہ ہے. جب حضرت ابراہیم کی بی بی ہاجرہ کو سیدنا خلیل نے حرم مکہ میں اکیلا چھوڑا تھا، اور بی بی نے پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے. کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اس بی بی نے بھی یہی جملہ کہا تھا. سیدنا خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہی کلمہ فرمایا. صحابہ کو جب احد میں شکست ہوئی اور دشمنوں کے آنے کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں. انہوں نے تو خیر طریقے لکھے. عظیم کلمہ ہے، مقدمہ ہے، بیماری ہے، مصیبتیں ہیں، دشمنوں کا مقابلہ ہے، بس اس کی کثرت کرو. قید میں ہے، ہر حال میں ایسے اللہ نکالتے ہیں جیسے بال مکھن سے نکل جاتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کوئی عدد کی ضرورت نہیں. بزرگوں نے تو خیر طریقے لکھے ہیں. بعض فرماتے ہیں 300 دفعہ پڑھا کریں، بعض بزرگوں نے لکھا ہے 500 دفعہ پڑھا کریں، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کو 373 بار پڑھا کریں. بہرحال ان کے اپنے اپنے تجربے ہیں، ان کی باتیں اپنی جگہ پہ بالکل درست ہوں گی. لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مقدمات میں پھنس گیا ہے، قید میں ہے، اس کو آپ بتلائیں کہ اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے، ہر نماز کے بعد دن میں رات میں اس کو بس اپنی حرز جان بنا لے تو اللہ کے قرآن کہتا ہے فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم بسوء، کہ اس کلمے کے کہنے کے بعد اللہ نے صحابہ کو ہر قسم کے نقصان سے بچا لیا. تو القول الجمیل فی فضل حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسی طرح القول الجلیل فی قول حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور بڑی علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، اس کے فوائد لکھے. اور کیوں نہ ہوں فوائد جب اللہ کے قرآن کا بات کلمہ ہو، جب انبیاء علیہم السلام نے پڑھا ہو. تو بہرحال بی بی فرماتی ہیں کہ میں بستر سے لگ گئی، اب رونے کے سوا میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا. فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور آئے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا جانے مجھ میں اتنی طاقت بھی کیسے آ گئی کہ میں کھڑی ہو گئی. اور میں نے کہا یا رسول اللہ اذهب الى ابوایا، میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ آپ نے فرمایا فضل چلی جاؤ. میں نے کہا جب حضور بات ہی نہیں فرماتے ہیں تو حضور کو دیکھ کے میرا اور دل جلتا ہے. تو چلو ماں باپ کے گھر جاؤں گی. عورت کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ یا خاوند کا گھر ہوتا ہے یا ماں باپ کا گھر. ایسی میں آئی، مجھے اپنی والدہ نے بڑی تسلی دی. انہوں نے کہا عائشہ کیوں غم کرتی؟ تمہارے جیسی خوبصورت بیوی ہو اور محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو تو دشمن تو اعتراض کریں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا بیٹی گھبراتی کیوں ہو تم؟ اگر تم اللہ کے ہاں پاک ہو تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جہاں ایسی جوڑی ہوگی جس جوڑی کی مثال کائنات میں نہ ہو، نہ میرے مدنی جیسا کوئی پیدا ہوگا نہ کوئی عائشہ پیدا ہوگا. وہ بھی اللہ نے حضور کے لیے چن لیا تھا، اور اللہ نے کہ حضور کو میری سیدہ امہات المومنین عائشہ کے لیے چن لیا تھا، جن کی تصویریں جبریل لے کے آتے ہوں ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان
نے کہا کہ بیٹی غم نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، صبر کرو، یہ ہوتا ہے۔ وقت گزرنے سے حقیقت جو ہے وہ کھل جائے گی، جب دھول اور مٹی بیٹھ جائے گی تو حقیقت اندر سے نکل آئے گی، تو مت گھبراؤ۔ اگر عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات تھی کہ مجھے کیسے تسلی آ جاتا، فرماتی ہیں کہ حضور میرے والدین کے گھر بھی تشریف لے آتے ہیں، لیکن اب حضور میرا نام نہیں لیتے۔ پہلے تو حضور پوچھتے تھے کہ کیف عائشہ، عائشہ کا کیا حال ہے، اب حضور نے نام لینا بھی چھوڑ دیا، فرمایا کیف تیکم، اس کا کیا حال ہے۔ فرماتی ہے کہ جب حضور کی اتنی بے رخی بڑھی تو میرے تو کلیجے پہ چھریاں چل جاتی کہ اب میرا نام بھی حضور کو گوانا نہیں۔ اسی اصلاح میں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلایا۔ حضرت اسامہ چونکہ آپ کے بیٹے تھے، وہ تبنا تھے، بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کے ابا کو بھی، حضرت زید کو بھی اور حضرت اسامہ کو، حب رسول اللہ، حضور کا محبوب ترین بندہ، چھوٹے تھے نا، پالا بھی حضور نے، کھلایا بھی حضور نے، تو حضور نے حضرت اسامہ کو بلایا رضی اللہ عنہ اور فرمایا اسامہ مجھے رائے دو، مجھے بتلاؤ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو حضرت اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا طاقت ہے میں بات کروں، لیکن حضور میرا باپ بھی اور میں نے بھی آپ کے ہر گھر کی خدمت کی ہے، واللہ انہا بریۃ، بی بی پاک، اللہ اکبر۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ علی تم بتاؤ تمہاری کیا رائے، میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ اچھا، حضرت علی بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم میرے دل میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں حضور کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا کہ حضور پریشان ہیں، اداس ہیں، بس یہ بات میرے لیے بڑی پریشان ہے۔ میں نے کہا حضور آپ اتنا فکر کیوں کرتے ہیں، اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے اس واقعے کی تو بی بی عائشہ کی جو کنیز ہے بی بی بریرہ، اس سے تشدد کیا جائے، وہ حقیقت بتا دے گی۔ وہ کنیز ہے، ہر وقت ساتھ رہتی ہے، تو بی بی بریرہ سے تحقیق کی جائے تو ایک عورت ہے، وہ کیسے تشدد برداشت کر سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں غم فرماتے ہیں، کیا مکے میں مدینہ منورہ میں محبوب کے لیے عورتوں کی کمی ہے؟ اب چھوڑ دیں بی بی عائشہ کو، ہم اور لاکھ عورتیں لے آتے ہیں۔ یہ بات تھی جس میں بی بی عائشہ اور علی کی ناراضگی ہوئی۔ اصل بات یہ تھی کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضرت علی کی یہ بات ساری زندگی میرے دل میں رہی کہ حضور کی ناراضگی کا وقت ہے اور حضرت علی کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، تو حضور کبھی چھوڑ دیتے، میں تو برباد ہو گئی تھی۔ حضرت علی تو یہ نہ کہتے نا، حضرت علی کو تو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ واللہ اما عائشہ میرا خدا گواہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں میرے دل میں تیرے بارے میں کچھ نہیں تھا، میں صرف حضور کی پریشانی کو ایک ازالہ کر رہا تھا کہ کسی طرح حضور کا غم ہلکا ہو جائے، کہ حضور بھلا آپ کو بیویوں کی کمی ہے کیا، آپ کے لیے اور بیوی نہیں مل سکتی، آپ کیوں غم کر رہے ہیں، حضور آپ غم نہ کریں۔ حضور نے فرمایا اچھا علی جاؤ بریرہ سے تفتیش کرو۔ حضرت علی نے بی بی بریرہ کو بلایا اور فرمایا دیکھو بریرہ یہ حضور کا حکم ہے اور حضور نے اس واقعے کی تفتیش کے لیے مجھے مقرر فرمایا ہے، سیدھی سیدھی بات کرو ورنہ میں چمڑی ادھیڑ دوں گا۔
یہ بات بھی بی بی عائشہ کو ساری زندگی نہیں بھولی کہ میری کنیزہ کو ایسا کہتا تھا۔ حضرت علی کچھ ہو جائے، شریعت کے مطابق تو میرا بیٹا تھا نا، میں اس کی ماں تھی، میں امہات المومنین تھی، وہ داماد محمد مصطفیٰ تھے، لیکن میری بیوی میری کنیز کو ایسے سخت لفظ میں کہا۔ بی بی بریرہ نے کہا کہ علی بات سنو، تم میری چمڑی ادھیڑ دو یا مجھے پھانسی چڑھا دو، واللہ ما علمت فیہا شیئا، خدا کی قسم میں نے بی بی میں کبھی عیب نہیں دیکھا۔ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا۔ حضور کی بیویاں کیسے عیب پاری ہو سکتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں ایک عیب میں نے دیکھا ہے عائشہ میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا عیب ہے؟ کہا انہا حدیثۃ السن، بچی ہے، غافل ضرور ہے، کبھی کبھی آٹا رکھ دیتی ہے سو جاتی ہے، وہ آٹا بکری کھا جاتی ہے، اٹھتی ہے تو آٹا ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے اس کی طبیعت میں غفلت کہ پانی پینے کے لیے رکھ دیا خود سو گئی۔ اس کے علاوہ ما رأیت فیہا شیئا، میں نے کبھی بی بی میں کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا اچھا بریرہ سوچ لو، اب تیرا میرا مسئلہ ہے، بارہ ٹاکرا ہو گیا تیرے ساتھ میرا، میں حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی کا خیال نہیں کروں گا کہ کون ہے بریرہ۔ اور کہا تمہاری مرضی ہے، جو میں جانتی ہوں میں نے بتا دیا ہے۔ اب جو آگے آتا ہے وہ صحیحین میں نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں موجود ہے کہ حضور نے حضرت عمر کو بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر مجھے رائے دو، مشورہ دو بی بی عائشہ کے بارے میں۔ حضرت عمر کانپ گئے، اتنا بہادر آدمی، اتنا بڑا جری آدمی، کہتا ہے میں کانپ گیا کہ حضور کی بیوی کے بارے میں بات کروں۔ صحیح حضور کی بیوی ہے، کوئی مذاق ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا عمر میرا حکم ہے، میرا حکم ہے، مجھے مشورہ دو، کیا کہتے ہو میں کیا کروں؟ میں ابو بکر سے تو مشورہ لے نہیں سکتا، وہ تو باپ ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، جب دیکھا کہ حضور جلال میں ہیں تو کہا یا رسول اللہ آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ نے مجھ سے رائے لینی ہے تو پھر میری بات برداشت کریں گے آپ؟ حضور نے فرمایا عمر میں نے خود حکم دیا ہے، بات کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا دیں، عائشہ سے شادی آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خدا سے کی ہے؟ اللہ اکبر! دیکھیں عمر کہاں تیری رائے کو، فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ بھی حضور کے صحابہ پہ قربان۔ واہ عمر! اب کری ایسے تو نہیں تھا نا جی، مسئلے کی بنیاد پکڑ لی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے خود شادی کی یا حکم ربی تھا؟ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو ابو بکر عمر؟ جبریل صورت لے کے آئے کہ ہذہ زوجتک، یہ تمہاری بیوی ہے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ کے حکم سے شادی کی ہے، عمر کو تو بیٹے کے لیے اچھی بیوی مل جاتی ہے، خدا کو محمد کے لیے اچھی پاک بیوی نہیں ملی، آپ کو شک ہے؟ اللہ کو ڈھونڈنے میں پتہ نہیں لگا کہ کون سی بیوی کو گھر بھیج رہا ہوں نبی کے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں فسر عن رسول اللہ، حضور کا چہرہ ایسے کھل گیا جیسے گلاب کی، اطمینان ہو گیا نا دل کو۔ اور نے کہا حضور ایک اور بات بھی بتا دیں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ جو گندی مکھیاں اڑتی ہیں آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، کوئی گندی چیز، مکھی گندی مچھر یہ چیزیں میرے پاس نہیں پٹکتی۔
تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اتنی چھوٹی مکھی کو تو اللہ پاک نبی کے بدن پہ نہیں بیٹھنے دیتا، ناپاک عورت کو نبی کے سینے پہ لٹا دیا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی لیکن حضور نے بات نہیں کی۔ اب میں اچھا عمر جاؤ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں فقدم رسول اللہ، حضور گھر میں آئے، اور میں تو اب فرماتی ہیں کہ صاحب فراش ہو گئی تھی، بستر پہ گر گئی تھی، اٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضور آگے بیٹھے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا دیکھو عائشہ، ان کنت بریۃ، اگر تم پاک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، اور اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ معافی دینے والے ہیں۔ جو بات ہے حضور نے فرمایا اب میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ تم پاک ہو یا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم بری ہو اللہ تیری مدد کرے گا، اگر گناہ گار ہو توبہ کرو۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ابے کی طرف دیکھا، عجب رسول اللہ ہے، حضور کو جواب دو۔ ابو بکر نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا، تم میری بیٹی ہو لیکن حضور کی عزت مجھے زیادہ محبوب ہے، میں اپنی بیٹی کی صفائی نہیں دوں گا۔ فرماتی ہیں میں نے اپنی اماں کی طرف دیکھا، میں نے کہا یا امتا عجب رسول اللہ، حضور کو آپ تو چلو جواب دے میری طرف سے۔ انہوں نے کہا بیٹی تم لاکھ ہماری جگر گوشہ ہو لیکن محمد سے زیادہ پیاری نہیں ہو، ہم آپ کی صفائی میں کچھ نہیں کہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا سنو، لو قلت انا بریۃ لم تصدقونی واللہ انی بریۃ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں آپ میری بات نہیں مانیں گے، حالانکہ میرا اللہ جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، اور اگر میں کہوں کہ میں گناہ گار ہوں تو آپ مان لیں گے، حالانکہ وہ بات جھوٹی ہوگی۔ اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ کا اور میرا معاملہ وہی ہے جیسے کہ ابو یوسف نے کہا تھا، میں بھی وہی کہتی ہوں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے خدا کی شان ہے کہ حضور کے اس وقت اور اس صدمے سے مجھے یوسف علیہ السلام کے ابے کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا اقول ما قال ابو یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں نے کہا حضور میں بھی وہی کہتی ہوں جو یوسف کے ابا نے کہا تھا کہ صبر جمیل، اللہ میری مدد کریں گے جو لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے بات ختم کی اور میں حیران ہو گئی کہ مجھ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی، اتنی جرت کیسے آ گئی کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسا جواب دیا۔ فرماتی ہے میں پھر بستر پہ گر گئی، فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، حضور پہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب حضور پہ وحی اترتی تھی تو آپ کے چہرے کا رنگ مبارک جو ہے تبدیل ہوتا تھا، سردیوں کی راتیں ہوں تو پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اللہ کے کلام کے اس شکل وحی سے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ وحی اتر رہی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کے اپنے ابے کی طرف دیکھا تو میرے ابے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، اماں کا رنگ بھی سفید پڑ چکا تھا، خدا جانے کیا وحی آ گئی۔
لیکن فرماتی ہے انا مطمئنۃ، میں بالکل اطمینان پہ تھی، مجھے یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ کبھی نا انصافی نہیں فرمائیں گے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے ثم سری عن رسول اللہ، جب آپ سے وحی ختم ہوا تو حضور کا چہرہ مبارک کھل اٹھا اور پہلی بات آپ نے یہ کی ابشری عائشہ فإن اللہ قد براک من فوق العرش، حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری صفائی دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان عظمت مصطفیٰ کہ جس کی بیوی کی گواہی خدا دے۔ مولا تیرے نبی یوسف پہ تہمت لگے تو بچہ گواہی دیتا ہے، محمد کے گھرانے پہ لگے خدا خود گواہی دیتا ہے، وہاں بچوں کو نہیں بلوایا جاتا۔ بی بی مریم پہ گواہی لگے تو حضرت عیسیٰ گواہ ہے، لیکن جب عائشہ پہ تہمت لگی اللہ نے فرمایا میں جو گواہ ہوں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ابشری عائشہ فإن اللہ قد براک من فوق العرش، عائشہ مبارک ہو اللہ نے تیرا عرش سے فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی ہوش میں آ گئے، میری اماں بھی ہوش میں آ گئی، اور حضرت ابو بکر جوش میں آ کے کہا قومی، فرمایا قومی عائشہ فاشکری رسول اللہ، میرے ابا نے مجھے حکم دیا کہ عائشہ اٹھو، اٹھ کے حضور کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو بھائی کیسے آتے؟ میری اماں نے بھی کہا قومی فاشکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اٹھ کے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ابا آپ سے دونوں سے کہا کہ لا اشکر الا اللہ، اللہ یہ بات عائشہ کر سکتی ہے اور کسی کی طاقت ہے یہ بات کہے؟ یہ بات جو ہے نا بی بی عائشہ کہہ سکتی ہے، وہ محبوبہ ہے، حبیب خدا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے کہا ابا جان سن لے، خدا کی قسم میں محمد مصطفیٰ کا کبھی شکریہ نہیں کروں گی، میں تو اس خدا کا شکر کروں گی جس نے میری برات میں میری صفائی دی ہے۔ حضور نے تو میری بات کا اعتبار ہی نہیں کیا، بولنا چھوڑ دیا، آپ کا شکریہ میں کیا ادا کروں؟ لیکن یاد رکھو یہ بات تم کہو تو ایمان سے بھی نکل جاؤ گے۔ یہ بات عائشہ کہہ سکتی ہے، وہ محبوبہ ہے، وہ حبیب ہے، حبیب خدا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے بارے میں ناز سے کچھ بھی کہہ دیتی ہے، لیکن کسی دوسرے کو تو جرأت نہیں کہ نبی کے شان میں کہے کہ میں نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری آیات مبارکیں پڑھی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ یقین تو تھا دل میں کہ میں بے گناہ ہوں، اللہ میری بے گناہی ضرور بتلائیں گے، لیکن حضور خواب دیکھ لیں گے یا حضور کے دل میں بات ڈال دی جائے گی۔ لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا اللہ میری شان اتنی اونچی کرے گا کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور میری صفائی ہر منبر و محراب پہ کھڑے ہو کے ہر حافظ لے گا۔ پر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس برات کے بعد جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان پہ حد قذف جاری فرما دی، حضرت حسان پہ بھی اور حضرت مصطح پہ بھی، حمنہ پہ بھی، اور روایات میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی پہ، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ وہ سب سے بڑا موجد تھا اس کو اللہ کے حکم سے ڈبل سزا دی گئی، اور بعد میں یہ آتا ہے کہ حضور نے اس کو حد نہیں لگائی کہ بلا وجہ ایک فتنہ پھیل جائے گا، جو مسلمان ہیں وہ تو حد کو قبول کر لیں گے نا، منافق حد کہاں قبول کرے گا؟ منافق تو آج بھی قبول نہیں کرتے، منافق تو آج بھی کہتے ہیں نا قرآن کے حدود بڑے سخت ہیں، یہ وحشیانہ قانون ہے اور غلامی ذہنیت کا قانون ہے۔ اس زمانے میں بھی منافق قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات میں
اور ان آیات مبارکہ میں اور ساتھ یہ بھی بدلا دیا کہ میرے محبوب آپ اس تہمت کو برا نہ سمجھیں، اس کے اندر آپ کے لیے ایسی بھلائی تھی کہ قیامت تک صفائی ہو گئی خاندان کی، اور قیامت تک حضور کی شان کو اللہ نے بلند فرما دیا۔ اور اسی سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں جہاں لاکھوں صحابی ہیں وہاں لاکھوں صحابیہ بھی تو ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن آج اگر کوئی کسی صحابیہ پر کوئی غلط بات آدمی کرے وہ فاسق فاجر تو ہو جائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ یہ شان بھی صرف بی بی عائشہ کو ملی ہے کہ قرآن کی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جو بندہ بی بی عائشہ کو پاک نہ سمجھے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہوگا، اور قرآن کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کفر سے بھی بچائے، ظاہری اور باطنی امراض سے بھی بچائے، اور سب پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب عمرہ کرنے کے لیے آئی تو طواف کرتے ہوئے اور صفا مروہ میں اس کا محرم ساتھ نہیں تھا، کوئی حرج نہیں۔ 14 تاریخ کو کراچی سے احرام باندھ کے عمرہ کیا لیکن بال نہیں کٹوائے، بھول گیا۔ 16 تاریخ کو میں نے مسجد سے عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ ادا کیا اور بال کٹوائے۔ میرا بھائی پہلے آپ نے بال نہیں کٹوائے اور کپڑے پہن لیے اور 2 دن بھی گزر گئے، لہذا ایک دم پڑ گئے، عمرے تو انشاءاللہ ہو گئے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی رفع یدین کرتا ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے اور نہ کرنے سے بھی ہو جاتی ہے، تو نبی تو لڑانے کے لیے نہیں آئے، تیرے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، اس کا کیا علاج ہو؟ ایک عمل ہے، سنت ہے، دونوں کے پاس حدیث ہے، کرنے والوں کے پاس بھی نہ کرنے والوں کے پاس بھی، تو دونوں حضور کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، لڑائی کی تو بات ہے ہی نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ خدا کے بندے اس میں لڑائی والی، ایک آدمی زور سے آمین کہتا ہے، ایک آدمی ایسا کہتا ہے، دونوں کی نماز ہو گئی۔ زور سے کہنے والی روایت بھی موجود ہے، ایسا والا حکم بھی موجود ہے، تو جب دونوں حکم موجود ہوں تو امت کے لیے رعایت ہے، لڑائی کیا ہے؟ ایک آدمی سفر میں قصر پڑھ لے، ایک آدمی پوری نماز پڑھ لے، نماز دونوں کی ہو جائے گی، یہ لڑائی ہے یا رحمت ہے؟ تیرے دماغ میں کچھ بھوسا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی، حنفی مسلک میں تو ہو گئی، لیکن میری مشورہ یہ ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کرو۔ پتہ نہیں کیا ہے جی، بیوی کے میرا بھائی میں نے بتایا ہے نا، ابھی تو یہ سارا واقعہ سن چکے ہو، گواہ ہیں عدالت میں جائے، نہیں ہے تو اس کے بعد صبر کر لے یا قاضی بیان کرائے، یا عورت اگر توبہ کر کے یقین دلائے تو اللہ بھی گناہ معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کر دو اگر صبر کر کے گزارا ہو سکتا ہے۔ میں نے 10 ریال راستے میں ملے، غریبوں کو دے دو۔ کبھی میں اپنے عادت ہے میں دانت سے ناخن کاٹتا ہوں، احرام کی حالت میں بھی میں نے کاٹا، 1 آدھا ریال خیرات کر دو۔ میرا بھائی جب بھی کسی نے ملنا ہو نا، اتنا مہربانی کیا کرو کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں جب واپس آؤں گا آرام سے ملیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بڑی محبوب تھی، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ فرض پڑھ کے فوراً پڑھ لے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے، دونوں مسئلے ہیں، تو حضور لڑانے آئے ہیں، اس سے پتہ نہیں کیا دماغوں میں کیا آ جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے فوراً پڑھ لو 2 رکعت جائز ہے، تو سورج نکلنے کے بعد پڑھو جائز ہے۔
عصر کے بعد 2 رکعت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم مکہ میں جب چاہو پڑھ لو۔ حنفی مسلک میں ظہر کے بعد نہ پڑھیں، عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر وتر ہمارے قضا ہو جائیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے ہم نے وتر پڑھے، اس کے بعد ہم نفل پڑھیں، جتنا مرضی ہے پڑھو، کوئی منع نہیں۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وتر پڑھو تہجد کے وقت تو پہلے تہجد پڑھ لو، آخر میں وتر پڑھو۔